أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 31 تا 32 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف نعوذ باللہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ اکبر، یا ہم پر کوئی اور تکلیف اور وہ عذاب ڈال دے، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، مطلب یہ کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تو اسی بات کے تھے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، جب نبی بستی سے نکل جائے تب عذاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے رہتے تھے، ان کے استغفار کی برکت کی وجہ سے بھی عذاب رکا ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بھی فرمائی ہے کہ خود مشرکین مکہ بھی اپنے طواف کے دوران کثرت سے غفرانہ کا کہا کرتے تھے، جو استغفار ہی کی ہے ایک قسم ہے، اگرچہ کفر اور شرک کے ساتھ یہ استغفار آخرت کے عذاب کو دور کرنے کے لیے تو کافی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اس لیے ان کے استغفار کا اثر یہ کہ ان پر دنیا میں کوئی اس طرح کا عذاب عام نازل نہیں ہوا جیسے کہ قوم سمود پر آیا تھا یا قوم عاد پر آیا تھا، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، نبی کا وجود مبارک کفار کے لیے باعث ایمان تھا۔ قریش کے کفر و تمر کی خبر دی جا رہی ہے کہ قرآن سن کر وہ کیسے دعوی باطل کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے
چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف ان کا دعویٰ ہی تھا، اور دعویٰ اور قول بلا فعل تھا، چنانچہ اس پر بار بار قرآن میں تحدید کی گئی، چیلنج دیا گیا کہ ایسی ایک صورت بھی بنا کر لاؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ایسا کہہ کر وہ خود اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور اپنے جھوٹے ہم خیالوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ اور کہنے والا نصر بن عارث تھا، یہ بے دین انسان تھا، وہاں کے ایرانی بادشاہوں اور رستم اسفندیار کی تاریخ پڑھا ہوا تھا، اور جب واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت واقع ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ختم کر دیتے تو یہ کم وقت نظر بیٹھ جاتا اور ایرانی بادشاہوں کی تاریخ بیان کر کے کہتا، بتاؤ کس نے اچھی قصہ اور کہانی سنائی؟ میں نے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اور جب اللہ تعالیٰ نے یوم بدر میں مسلمانوں کو کامیابی بخشی اور بعض مشرکین مکہ گرفتار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی گردن زنی قرار دیا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مقداد بن اسود نے اس کو قید کیا ہوا تھا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے روز 3 قیدیوں کے قتل کا حکم دیا تھا، عقبہ بن ابی معیط، تعینیہ بن عدی، نصر بن حارث۔ نظر مقداد کا قیدی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے قتل کا حکم دیا تو مقداد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میرا قیدی ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا، اس نے کتاب اللہ کا منہ چڑھایا تھا، چنانچہ قتل کا حکم ہو گیا۔ مقداد نے اپنے اسیر کے طرف پھر حضور کو توجہ دلائی تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے مقداد کو بہت کچھ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔